أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم تڑپ اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے کہ زخموں سے بھرا جسم پیغمبر یاد آتا ہے. یہ حالت دیکھی حضرت کی فرشتوں نے کہا آ کر کہو تو پیستے اس قوم کو کوہوں سے ٹکرا کر. تو فرمایا نہیں آیا ہوں میں قہر و غضب بن کر, میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور ساتھیوں, جس مقدس شخصیت کے نام پر ہم آج یہاں پر جمع ہیں, وہ مقدس شخصیت اپنے وقت میں فرماتی ہے کہ مجھے اتنا ستایا گیا کہ نہ مجھ سے پہلے اتنا کبھی کسی کو ستایا گیا, نہ آنے والے دنوں میں کوئی اتنا ستایا جائے گا. اور وہ سراپا صبر و تحمل کا پہاڑ, وہ شخصیت اپنے مقصد میں ہر موڑ پر اور اپنی منزل کی طرف گامزن رہی. اس وقت ستایا گیا, آج بھی ان کے چہرے ان کو ستانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن امت مسلمہ کے نوجوانوں نے ابھی اسی جگہ سے اعلان کیا صحابہ مدینہ کے مستانے ہزاروں ہیں. صحابہ مدینہ کے مستانے ہزاروں ہیں, اس شمع رسالت کے پروانے ہزاروں ہیں. گستاخ زبانوں کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے, دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں. ایک بات حکومت وقت سے عرض کرنی ہے, اور اس سے کڑوی اور تلخ بات ہمیں آپ سے کرنی. حکومت وقت سے تو یہ گفتگو ہے جو ہمارے اکابرین نے آج بھی اس وقت بھی اسی مسئلے کو لے کر, چاہے مرکزی حکومت ہو چاہے ریاستی حکومتیں ہوں, ان سے ربط میں ہے کہ جس گستاخ رسول نے جو گستاخی کی ہے, اس گستاخ رسول کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے. ملک کے قانون کے دائرے میں جو بھی مذہبی یا دھارمک مقدس پیشواؤں کے خلاف کوئی بات کہے تو اسے ایسی عبرتناک سزائیں دی جائے کہ کبھی دوسرے کی جرأت اور ہمت نہ ہو سکے. میرے بھائیوں, یہ بات تو حکومت سے ہو گئی. معلوم یہ ہوا ہے ابھی تک کہ گرفتار تو کر لیا گیا, لیکن ان پر ابھی تک شاید کوئی ایسی دھارائیں نہیں لگائی گئی جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن سکے. ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف FIR درج کر کے ایسی عبرتناک سزائیں دی جائیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مقدس پیشوا کے خلاف اپنی زبان درازی نہ کر سکے. اور ان لوگوں کا کام جو مذہبی تعلق بھی نہیں رکھتے, مذہب کو سیاست کے نام پر استعمال کر کے اس ملک کو, اس سماج کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ ذمہ داری ہے حکومت
بھائیوں، سرور کونین نے جو پیغام دیا ہے، ہمیں رونا آتا ہے جب کوئی معاملہ آتا ہے، لیکن یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے، دلوں کو دکھ ہوتا ہے جب سرور کونین پہ ہماری بدامانیوں کی وجہ سے انگلیاں اٹھائی۔ کون سی بدامنی ایسی نہیں ہے جو ہمارے اندر موجود نہ ہو؟ ہم مسلمانوں پر ظلم کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اسلام پر کوئی بدنما داغ آ جائے، میرے بھائیوں، یہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے کریکٹر کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے آج صرف مسلمانوں کو نہیں، اسلام کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم کاندھلا میں تھے، کاندھلا کی وہ سرزمین جہاں پر ایک جامع مسجد بنی ہوئی ہے، پڑوس میں ہندوؤں کا ایک مندر بنا ہوا ہے۔ کسی وقت میں وہاں زمین کا لفڑا ہوا تھا، یہاں انگریز حکومت تھی۔ ایک ہندو نے یہ کہا یہ زمین میری ہے، مسلمان نے کہا میری ہے۔ معاملہ دو شخصوں کا تھا، بات آگے بڑھی، ہندو نے کہا میں مقدمہ جیتا تو میں مندر بنا دوں گا، مسلمان نے کہا میں مقدمہ جیتا ہوں تو میں مسجد بنا دوں گا۔ معاملہ قوم کا آ گیا، دونوں قومیں آمنے سامنے ہیں، لیکن قربان جائیے مذہب اسلام پر۔ ایک وقت وہ آیا جب انگریز جج نے بلایا اور اس ہندو سے پوچھا کہ بھائی کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو اس وقت اس نے ایک ایسی مرد مجاہد اور ایسی سچائی کی زبان کے بارے میں کہا، آج جسے ہمارا جانتے ہیں، مولانا محمد الیاس بانی تبلیغ رحمت اللہ علیہ کے جد امجد مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ کا نام لیا اور کہنے لگے کہ اگر مفتی الہی بخش کہہ دیں گے کہ یہ زمین اس مسلمان کی ہے تو میں زمین چھوڑ دوں گا۔ معاملہ پورے کاندھلا میں عجیب بن گیا، مسلمانوں میں خوشی کی شہنائیاں بجنے لگی، ہندوؤں پہ ایک غلط اثر چلا گیا، ہندو آپس میں ایک دوسرے کو شرمندہ ہو کر کے پرمردہ ہونے لگے اور اس سے کہنے لگے تجھے گواہی کا بھی نام انہی کا لینے کو رہ گیا تھا۔ لیکن جب وقت آیا، عدالت کے وقت میں مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ نے جو جملہ کہا، میرے بھائیوں، آج آپ رسول اللہ کی امت کی وجہ سے، امتی ہونے کی وجہ سے یہاں جمع ہے، یہ پیغام لے کے جائیے گا کہ آپ سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچائی پہ قدم رکھنا ہے، سچا بن کے دکھانا ہے۔ مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ نے بھری عدالت میں اعلان کیا کہ میرے علم کے مطابق یہ زمین کا ٹکڑا اس ہندو کا، میرے علم کے مطابق یہ زمین کا ٹکڑا اس ہندو کا ہے۔ اب کان کھول کے سنیے اس انگریز جج کا۔ جج اٹھا، اس نے پھر دوبارہ پوچھا، مفتی الہی بخش پھر وہی جواب دیتے ہیں، اس نے پھر پوچھا، پھر وہی جواب دیتے ہیں۔ جج اٹھتا ہے اپنی کرسی سے، عدالت کو باہر لگاتا ہے اور باہر آ کر کے کہتا ہے، جو جملہ کہتا ہے اس جملے کو مسلمانوں یاد رکھیے۔ باہر آیا اور کہہ رہا ہے کہ آج اس عظیم مقدمے کو مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ ہم اسی وجہ سے، اسی نسبت کی وجہ سے اپنے چند رفتہ کے ساتھ اس مسجد میں پہنچے۔ وہاں پر جب ہندوؤں نے یہ بات سنی تو فوراً بول اٹھے، مذہب اسلام اتنا سچا مذہب۔ ایک بڑے طبقے نے وہاں پر اسلام قبول کیا اور یہ کہا کہ یہ مسجد، یہ جگہ اب ہمارے مندر کے لیے نہیں، اب مسجد بھی یہیں پر بنے گی، مندر بھی یہیں پر بنے گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے، بات لمبی نہیں کرنی ہے، بس یہ پیغام دینا ہے، اگر محمد رسول اللہ کے امتی ہیں تو میرے بھائیوں امتی بن کے چلے۔ آقا نے فرمایا پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کا حق کیسے رہے گا؟ آقا نے فرمایا بڑے کا حق ہے، بڑے کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ ویسے رہا جائے گا۔ آقا نے فرمایا ہے تجارت سچائی کے ساتھ کرنی ہے تو ہمیں تجارت کیسی کرنی ہے؟ میرے بھائیوں، ان تمام
بھی حفاظت ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، میرے نبی کی ڈیکوریشن، میرے نبی کی ڈیکوریشن، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرہ تکبیر۔ تو یہ بات ایک تو حکومت وقت سے جو بات کہی گئی وہ یہاں سے پہنچے نہ پہنچے ان کے کان بڑے اونچے ہوتے ہیں۔ آپ کل سے کیا کر رہے ہیں یا پرسوں سے کیا کر رہے ہیں، ساری اطلاعات ان کے پاس موجود ہوں گی۔ ہم ان کے بند کانوں کو بھی کھولنا چاہتے ہیں کہ ذرا ہوش کے ناخن لے کر حکومت کی کرسیوں پر بیٹھے، ورنہ یہ ملک یہ جمہوری ملک ہے اور یہاں کی عوام کے اندر سیکولرزم پایا جاتا ہے۔ کوئی بھڑکانا چاہتا ہے تو یہ آسانی سے بھڑکنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں اس ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے، ملت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ان دونوں پیغام کو لے کر کے یہاں سے جانا ہے۔ حکومت سے جو کہنا تھا وہ کہا گیا، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ کب وہ لوگ تھے جن کے چہروں کو دیکھ کر کے غیر مسلمین اسلام کو قبول کیا کرتے تھے، آج کون سی بات ہے کہ ہمارے چہرے، ہمارے مہرے، ہمارے چال ڈھال کو دیکھ کر کے دشمن ہم سے بدتری پیدا کر کے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ چیز، ان چیزوں پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ بری لگے بری لگا کرے، لیکن سرور کونین کی جو سچائیاں ہیں وہ ہمیں پیش کرنی پڑے گی، چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہو، کوئی بھی ہو۔ محمد رسول اللہ کی غلامی اگر اختیار کرنی ہے اور آخرت کے لیے کرنی ہے تو ایک ایک پہلو پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ دعا فرمائے کہ الہ العالمین ہمیں سچا اور پکا محمد رسول اللہ کا غلام بنا دے، اور جو لوگ ابھی تک غلام نہیں بنے ہیں، غلامی نہیں اختیار کرنا چاہتے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ الہ العالمین جن کی زبانیں آج بدتمیزی پر کھل رہی ہیں، الہ العالمین انہیں ہدایت عطا فرما دے، محمد رسول اللہ کو پڑھنے والا بنا دے، پروردگار عالم ان کے دلوں کی گرہوں کو کھول دے تاکہ وہ محمد عربی کی سیرت کو پڑھیں اور پھر دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، گستاخ نبی، گستاخ نبی، گستاخ نبی۔ ماشاءاللہ آپ